वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत गौर से सुनने वाला है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो शरह है डिवोर्स की या सेपरेशन की वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि इसके नतीजे में जो कुछ होता है, और फिर खुदा न खास्ता अगर आप कोर्ट में पहुंच जाते हैं या वैसे भी आप सेपरेट होते हैं, बड़ों को बिठाकर भी फैसले करते हैं, तो बाद में जो इशू आता है सबसे ज़्यादा वो बच्चों की कस्टडी के हवाले से, बच्चों से मिलने के हवाले से, बच्चों का जो माँ बाप के साथ एक रिलेशनशिप है उसके हवाले से आता है। जिसके पास कस्टडी होती है जाहिर है वो तो उनको अपने तरीके से पाल रहा होता है, या एक आपका जो रोज़ाना का गुजर बसर है वो हो रहा होता है। लेकिन जिसके पास कस्टडी नहीं होती, खुसूसी तौर पे आज वालिद हमारे साथ आए हैं, हमारे पास आए हैं, जिन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की है और अपने बच्चों से दूरी के तहत ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है। और क्या क्या एक इंसान गो थ्रू करता है या एक पेरेंट गो थ्रू करता है जब बच्चे उससे दूर होते हैं, या जब एक रिश्ता ख़त्म होता है। अपने आप में वो एक शौक है, एक डिसप्लेजर है, लेकिन उसके साथ साथ जब आपके बच्चे आपकी आंखों से दूर हो जाते हैं, मिलने के लिए आपको मुश्किलात का सामना होता है, तो वो आपकी परेशानियों को मज़ीद बढ़ा देता है। फादर के कॉन्टेक्स्ट में हम इसलिए भी आज बात करना चाहते हैं क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत सारे फोरम्स हैं, ख़वातीन की आवाज़ को बहुत सुना भी जाता है, हम भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम शायद हम कहीं ना कहीं आदमियों को या मर्दों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि दे आर द स्ट्रॉन्गर जेंडर, तो चलो वो उनको कुछ नहीं होता होगा। लेकिन उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी इशूज़ हैं, और फिर उन्होंने घर भी देखना है और बाहर कमा कर भी लाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम वेलकम कहते हैं, हसीब जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ये तमाम लोग जिनका मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, दे आर मेंबर्स ऑफ वॉइस ऑफ फादर्स, और हमारे साथ वॉइस ऑफ फादर्स के फोकल पर्सन इसहाक मेमन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ दानिश इकराम साहब मौजूद हैं और मोहम्मद दानिश मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो इसहाक मेमन साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप इसका ये कॉन्सेप्ट हमें बता दीजिए कि क्यों आपने ये मूवमेंट शुरू की है। देखें, आप सब जानते हैं कि अदालती सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। अब हम चंद जो फादर्स जो इस सिस्टम के से गो थ्रू हुए, हमें आइडिया हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है, और जो अज़ियत है, आप जानती हैं एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है जब वो अपनी औलाद से दूर होता है। एक यानी कहते हैं ना, औलाद जो है वो दुनिया की सबसे कीमती नेमत है, और जो उस वक्त उस बाप के दिल पे गुजर रही होती है, वो इस सिस्टम का जो फेलियर है वो ये है कि वो बाप को जो प्रॉपर राइट है, जो उसे बच्चे के मिलने का हक है, वो देने में एटलीस्ट फेल अगर ना भी कहें तो स्लो बहुत ज़्यादा है। साल 8 साल 10 साल 15 साल ऐसे भी केसेस हमने देखे जो अदालतों में चल रहे हैं, और अभी तक वो मिलने की इजाज़त नहीं मिलती। यस, और इजाज़त होती है तो कोर्ट जाके ही मिलना पड़ता है, और कोर्ट में भी बदकिस्मती से इजाज़त मिलने के बावजूद मुलाकात नहीं होती। हमारा जो सबसे जो हमारी कंप्लेन, जो सबसे बड़ी कंप्लेन है, वो इसी बात की है कि हमें कोर्ट ऑर्डर करने के बावजूद भी मीटिंग नहीं करवा पाती। अलबत्ता अगर मेंटेनेंस टाइम पे ना दिया जाए तो डिफेंस स्टक ऑफ की एप्लीकेशन आ जाती है, वारंट इशू हो जाते हैं, NIC ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशंस हैं। तो हम चंद बुनियादी मेंबर्स थे जो इस पूरे सिस्टम से अफेक्टेड थे। हमने बैठ के एक सोची कि भाई हम पर जो ये चीज़ गुजरी है, हमारे बाद जो हमारे आने वाली जनरेशन है उन पर ये प्रॉब्लम्स ना गुजरे। अच्छा, अगर आप लोग मुनासिब समझें तो कितना अरसा आपकी शादी को हुआ और कितने बच्चे हैं? देखें, मेरी शादी तकरीबन 10 साल चली, 3 बच्चे हैं मेरे, और कितने अरसे से आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं या इसी तरह मिलते हैं? देखें, मैं वन ऑफ द बेसिक फाउंडर मेंबर्स हूँ, तो मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की कस्टडी तो मैंने टेक ओवर कर ली, बट इसकी जो सब्सिक्वेंट लिटिगेशंस थी, मैं फिर उसका भी इफेक्टिव रहा हूँ। आप वालदा से मिलने देते हैं बच्चों को? डेफिनेटली, एनी टाइम। तो मेरे तरफ से कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है? जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की हम बातें सुनते हैं कि जी हम को पेरेंटिंग करेंगे, रिश्ता खत्म हो गया तब भी बच्चे को उसका हक दिया जाएगा कि वो माँ से मिले या बाप से मिले। ये अवेयरनेस हमारे यहाँ नहीं है जी। अच्छा, आप भी थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि कितने अरसे से क्या बच्चे? मेरी शादी जो है वो 2014 में हुई थी। अच्छा। उसके बाद एक्चुअली आई वाज वर्किंग अब्रॉड,
ٹھیک. تو تھوڑی سی جو ہے شادی کے بعد میں آئی اسٹریٹ اوے موو بیک ٹو دبئی, اور وہاں پہ میں اپنے ورک کے سلسلے میں مائی وائف یوز ٹو کم اینڈ گو, وہ بھی آتی جاتی رہتی تھی. پھر ہمارے آئی ہیو گاٹ 3 kids. تو میں نے اس سارے سینیریو میں یہ دیکھا ہے کہ نو میٹر ریلیشن شپ بریک اپ کین ہیپن, اور یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کائنات میں پہلے نہ ہوئی ہو, اٹ کین ہیپن. بٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں نا وہ زیادہ مطلب بچوں کے اوپر بہت برے اثرات ڈالتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم دونوں ایگو میں آ جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا مطلب ابھی میرے ذہن میں آیا, میں اس کو ایڈ آن کرنا چاہوں گا. ہمارے عدالتی نظام کے اندر دیکھیں پروسیس اٹ سیلف ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ اس کو امپلیمنٹیشن کروانا ہے یا ہم نے یا جو ہمارا لائر ہے اس نے اس کو وہ کروانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بیکاز دے نو دا پروس اینڈ کونس, ان کو پتہ ہے کہ سسٹم کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس کے اندر ایک ہمارے پاس پری ٹرائل کی آپشن آتی ہے جو کپلز کی ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایکچولی پاکستان میں جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں فادرز کی اور مدرز کی, اور جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے ریلیٹیوز ہیں, دے کی ناٹ افورڈ ٹو لیو ان اندر ہاؤس. تو ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا کیٹر کرنا ہے, ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے, اور ہم نے یہ چیز تھوڑی سی پیرنٹس کو بتانی ہے, چاہے وہ میرے پیرنٹس ہوں چاہے وہ اس کے پیرنٹس ہوں. اگر کاؤنسلنگ ہماری ہوتی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے. مطلب اب اگر یہ ڈسپیوٹ ہوا ہے تو عدالت میں یہ ایڈ آن پوائنٹ کروانا چاہوں گا کہ یار آپ ان دونوں پارٹیز کو بھی بٹھائیں, دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا انفلوئنس بچوں کے اوپر کتنا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مطلب یو آر ٹیکنگ ڈیسیژن آن دا بہاف آف یور پیرنٹس, ناٹ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار اس کا افیکٹ کیا آ رہا ہے, بٹ یو آر مور اپنے ماں باپ کی وجہ سے آپ ڈیسیژن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کا جو سوچ ہے اس کی وجہ سے ڈیسیژن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ علیحدہ رکھ نہیں سکتے ماں باپ کو اور بیگم کو, تو وہ مسئلے مسائل دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں الگ رکھنا از ناٹ این ایشو, میں افورڈ کر سکتا تھا, لیکن دیکھیں جو آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے, یو نو کہ بچے کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. مطلب آج کل کے اتنے اس دور میں یو آر ہارڈلی فائنڈنگ ٹائم فار یور کڈس بیکاز یو آر ہولڈنگ گیجٹس. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ گیجٹس دیکھ رہے ہیں, آپ نے کھانے کا بھی کرنا ہے, آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یار مطلب اگر کوئی اور بندہ بھی آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہ اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے جس آنکھ سے آپ نہیں دیکھ پا رہی ہیں, اور جو کیئر وہ دے سکتے ہیں. دیکھیں وہ جنریشن ایکس ہے. ویسے خیر اصلی ماں باپ کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. میاں بیوی میں آپس میں بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن بچے کا باپ جو اصل ہے وہی رہے گا, اور وہی اس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے. ماں وہی جو حقیقت میں ماں ہے, جو ایکچوئل مدر ہے, اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا, نہ باپ کا نہ ماں کا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ایکچولی جیسے بھائی نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی جو پرابلمس ہوئی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی. I got married in 2014. I was living in Ireland that time. تو جب رشتہ ہوا تو everything was fine, was good, ٹھیک ہے نا. دین میری پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی 2015 میں, اور آئی couldn't bring my wife over there, so many other reasons, because visas issues ہوتے ہیں, and the women those are sitting in Pakistan, they do not understand, and their relatives also کہ یار کیوں نہیں بلا رہا ہے. اور خیر کاسٹ آف لیونگ بھی وہاں پر رینٹس بہت ہائی ہے, میں نے سنا ہے آئرلینڈ میں. ہاں, تو اگر آپ سیونگس کر لیں دین ایونچولی آپ نے چلے ہی جانا ہے, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. بٹ وہ یہاں کے ریلیٹیوز یا ان کے پیرنٹس انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ واز ٹیکنگ ٹائم. میں نے ان کو سمجھایا کہ یار ٹائم لگے گا, ہو جائے گا, گیو می سم ٹائم. بٹ دے ور ویری کہ اسٹبن تھے کہ نہیں آپ آ جاؤ یا ہماری بیٹی کو طلاق دے دو. سو آئی واز ڈوئنگ مائی اون بزنس, آئی واز رننگ مائی ریسٹورینٹ بزنس, فاسٹ فوڈ بزنس تھا. آئی واز ڈوئنگ اے جاب ایز ویل پارٹ ٹائم. سو آئی واز ارننگ گڈ منی, بٹ آئی واز ناٹ لیونگ وتھ مائی فیملی. مائی فیملی واز ہیئر. تو میری جو وائف تھیں ان کا زیادہ انکلائن تھا وہ اپنی مدر کے ساتھ طرف تھا, کیونکہ میرے مائی مدر ڈائڈ وین آئی واز 7. تو میرے فادر واز ان انگلینڈ دیٹ ٹائم, تو وہ پھر واپس پاکستان آئے, میری وائف ان کے ساتھ رہنے لگیں. اور پھر مجھے 2017 میں تھریٹن کیا گیا کہ یار آ جاؤ یا ہماری بیٹی کو آپ طلاق دے دیں, ختم کریں اس رشتے کو. سو میں نے یہی سوچا کہ یار ون شوڈ جسے کہتے ہیں نا کہ کمپرومائز, کہ کسی ایک کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جب آپ کی اولاد ہو جائے. تو میں نے کمپرومائز کیا, میں نے سب کچھ کوئٹ کیا. آئی کیم بیک. میں 17. اچھا آپ واپس آ گئے؟ جی میں آ گیا 17 میں.
پھر یہاں جو بھی میرے پاس ریسورسز تھے, آئی اسٹارٹ مائی اون کنسٹرکشن بزنس, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس اینڈ آل دیٹ, سو رن مائی اون جیسے کہ ہاؤس ہولڈ تھنگس, میرا کچن چلتا رہا. ایٹ ون ٹائم آئی واز آلسو ڈرائیونگ کریم, اچھا, just to run my kitchen because I didn't know what to do in Pakistan. So for my family I was doing all those stuff. In 17 I was happy living. آپ آ گئے, پھر اس کے بعد بھی ایشوز ریزالو نہیں ہوئے؟ ایشوز چلتے رہے تھوڑے بہت, زیادہ نہیں تھے. we were very happy. then in 2018 میری سیکنڈ بیبی کی پیدائش ہوتی ہے, اور پھر وہ پرولونگ ہوتی ہے. میں نے اپنی وائف کے لیے ایک اپارٹمنٹ وہاں بیٹھ کے بکنگ کرائی, اس کی ساری رینوویشن کرائی. تو پھر پوائنٹ آف کنٹینشن کیا ہوا؟ پوائنٹ آف کنٹینشن یہ تھا, لائک نہیں چلا تو ہی سو کائنڈ, مجھے کہتے تھے کہ آپ غصے کے بہت تیز ہیں. آئی وازنٹ لائک دیٹ, بٹ آئی جسٹ اسٹاپ ٹاکنگ, آئی ڈو ناٹ آرگیو. میں آرگیو سائلنٹ ہوتا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہے آرگیومنٹ سے تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو خیر ایشوز ہوئے, اور 2020 کے اندر because she had in mind کہ یار there was a cousin behind of all these things, so she had that opportunity. اچھا, تو ایک minor issue کے اوپر she made a big story and I left the house. I went to my own house and she put up a case that I beaten اچھا, up her. جیسے آپ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کیا. But when I went to the court, she said to the judge کہ یار مجھے وکیل نے کہا تھا ہمارے یہ کیس بنانے کو, انہوں نے مجھے کبھی نہیں مارا. She was saying in front of the judge کہ انہوں نے میرے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, جج نے کچھ نہیں بولا ان کو. تو بی آپ کا مسئلہ کیا ہے, جج نے اس طرح سوال کیا, بس ہماری بنتی نہیں ہے. There was no issue. خیر اب وہ کیونکہ فیملی کورٹس میں یہ ہو گیا ہے کہ اگر بیگم نہیں رہنا چاہتی تو نہیں ہو سکتا. سو بچوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی؟ سو ہاں, بچوں سے ملاقات ایسے ہوتی ہے کہ مہینے میں 2 دفعہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے, کورٹ میں ہوتی ہے, ان دا پریمیسز آف کورٹ. اب کورٹ کے پریمیسز کے اندر آپ نے جو ماحول ہے وہ میں اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے, میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. جی محمد دانش صاحب. جی, بلکہ محمد دانش صاحب سے پہلے ایک بریک ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. وائس آف فادرز کی ریپرزنٹیشن آج ہمارے پاس موجود ہے. تمام وہ والد یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے زندگی میں ہارڈ ٹائم گزارا. ہم خواتین کے حوالے سے تو کہتے ہی ہیں کہ جی اس کا رشتہ ختم ہو رہا ہے یا ہسبینڈ کے ساتھ سیپریشن ہو گئی ہے, بچے بھی ہیں, اور ہماری تمام تر جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ خاتون کے ساتھ ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ادر پارٹی ہے, جو والد ہے, وہ بھی ایک زندہ انسان ہے, اس کا بھی دل ہے, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کی بھی محبت ہے, جو اپنی اولاد کے ساتھ تو ہے ہی اگر کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر جو ایک ٹیڈیس پروسیس ہے اپنی اولاد سے ملنے کا, اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کی وائس کو آج اجاگر کر رہے ہیں. محمد دانش صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں جو ہے ایک پلیٹ فارم دیا جہاں پہ ہے ہم اپنی جو ہے وائس, بہت شکریہ. وائس آف فادر میں اپنے ایجنڈے کی طرف آؤں گا. جو وائس آف فادر جو فارم ہوئی نا, اس میں ہمارا جو بیسک مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ کو پیرنٹنگ اور شیئر پیرنٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اجاگر کیا جائے, اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اصل میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ ڈائیورس جو ہوتی ہے وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوتی ہے فار واٹ ایور ریزن. صحیح کون تھا غلط کون تھا یہ ہمارا بیسکلی ٹاپک نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ میں صحیح تھا وہ غلط تھا. بہرحال میں یہ اور دونوں کی ہی غلطی ہے, کوئی بھی رشتہ خراب ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا گھر جو ہے وہ تباہ ہو یا برباد ہو. جب بندہ شادی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وسیلے کرتا ہے تاکہ وہ اس کو چلے. بہرحال فار واٹ ایور ریزن میرج جب بھی ڈیزالو ہوتی ہے تو بات آتی ہے بچوں کی. اب بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ بچے جو ہیں بیسیکلی دونوں کے مشترک ہیں, کسی ایک کس پہ رائٹ نہیں ہے. صحیح. اور سب سے پہلے اچھا, کیونکہ ہمارے آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی, مائک فکس ہوگا تو یہ اس بات کو آپ تھوڑا سا کنٹینیو کر دیجئے. اصل میں دیکھیں جو بیسک مسئلہ ہے, جب بھی کوئی بھی فیملی بریک ہوتی ہے تو اس میں جو افیکٹی ہے سب سے زیادہ وہ بچہ ہوتا ہے. ایک طرف تو وہ اپنی ماں یا باپ کی محبت سے محروم ہوتا ہے, اور دوسری طرف جو سوشل پرابلمز ہیں, دیکھیں اکثریت بچوں کی جو ہے وہ سائیکو پرابلمز ہو جاتی ہیں, ان کے ڈفرینٹ قسم کے پرابلمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں.
اپنے جو دوستوں میں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ یار یہ تو اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہے, فلاں میرا دوست جو ہے اپنے فادر کے ساتھ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا تو فادر ہی نہیں. اور اس کے علاوہ بھی بچے کی ایک طلب بھی ہے نا, ایک ضرورت بھی ہے, وہ ماں کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہے, وہ باپ کا بھی دیکھنا چاہتا ہے, وہ تو اپنا ٹائم گزارنا چاہتا ہے. اکثر بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کو ماما زیادہ اچھی لگتی ہیں بابا, تو وہ کہتے ہیں دونوں. ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, وہ جج نہیں کر سکتے کہ وہ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اصل میں اس میں سوری میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. بیسیکلی ہمیں دونوں اسپیکٹس کو دیکھنا ہے. بیسیکلی جب یہ ریلیشن شپ بریک اپ کی طرف آتا ہے تو اس میں جو مین پارٹ پلے کیا جاتا ہے نا, وہ آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں. وہ آپ کے فرینڈز ہو جائیں, وہ آپ کے ریلیٹیوز ہو جائیں, وہ پیرنٹس ہو جائیں, تو وہ زیادہ سننے کے بجائے نا اپنے ہسبینڈ کو یا ہسبینڈ اپنی وائف کو سننے کے بجائے وہ ان لوگوں سے زیادہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. تو میں اب آپ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے, میں آئی ریئلی وڈ لائک ٹو تھینک یو آل, اور اسپیشلی جی ٹی وی کا کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اس حوالے سے. اور اس میں یہ ہے کہ مطلب ہمیں اس چیز کو نا اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یار یہ ریلیشن شپ بریک اپ میں اگر ہم تھوڑا سا بھی پارٹ بنتے ہیں یا ہم خاموش رہتے ہیں یا ہم اس کو اگنائٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں سمہاؤ اگر ہم کچھ رول پلے کر رہے ہیں تو خدا رہا ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ ماں کے پاس رہیں چاہے وہ باپ کے پاس رہیں. دیکھیں دونوں نیچرل گارڈین ہیں اور ہر ایک کی ایک مشترکہ جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو گرون اپ کرنا ہے. آپ دیکھیں مارکیٹ میں اتنا کمپٹیشن ہو گیا کہ مطلب اف یو نیڈ ٹو گیٹ اے جاب اس میں 500 کے ریزیومز آ رہے ہیں ایک جاب کو لینے کے لیے. اب میرے کیس میں یہ تھا کہ میں آئی واز پلاننگ ٹو گیٹ مائی چلڈرن ایڈمیشن جہاں سے عمران خان صاحب پڑھے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں نے مطلب ساری فارمیلٹیز وہاں پوری کر لی, بٹ انفارچونیٹلی اس نے ری لوکیٹ کر دیا بچہ, اور اب وہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے اور جس اسکول میں پڑھ رہا ہے. اور میں یہ اس بات کو آپ نے وہیں آپ دبئی میں پڑھا رہے تھے؟ میں اس کو لاہور میں پڑھا رہا تھا, میں نے دبئی میں ایڈمیشن کروایا ہے ان کا, لیکن میں نے جب وہاں ایٹماسفیئر دیکھا ہے نا کہ وہاں پہ برٹش بچہ بھی ہے, وہاں پہ عربی بھی ہے, وہ ایک بچہ جو ہے نا, میرا پلان ایکچولی یہ تھا کہ جو انیشیل ایئرز ہیں نا وہ پاکستان کے سوشل نارمز کو سیکھے, تھوڑا سا کلچر کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یار ہماری لیونگ. تو کیا یہی آپ لوگوں کے درمیان ڈفرینسز تھے؟ دیکھیں ڈفرینسز ایسے اس طرح سے نہیں تھے. ڈفرینسز وہ جو آپ نے بات کی نا ٹائم والی, اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو ابراڈ رہتا ہے نا وہ اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ ہمیں لانگ ڈسٹینس جو ہے ریلیشن شپ میں اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دا لانگر رن واٹ از دا بینیفیشیل فار دا چلڈرن. مطلب پاکستان میں رہ کے تو میں لیٹ سے 1 لاکھ روپے ایک بچے کا نہیں دے سکتا, which is very difficult. نا میں کو اب واپس آ جاتے ہیں, سو سوری جی دانش صاحب. نہیں بالکل آپ جہاں سے. جی اصل میں ہمارا جو کمیونٹی جو بنی ہے وائس آف فادر کی, ہمارا جو بیسک ایجنڈا ہے, ہم بلیو کرتے ہیں شیئر پیرنٹنگ اور کو پیرنٹنگ کے اوپر. ہمارا ماننا یہ ہے ڈائیورس جو ہے بیسکلی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہے, اولاد کے بیچ میں نہیں ہے. صحیح. فادر بیسکلی نیچرل گارڈین ناٹ اے وزٹر. تو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. وزٹیشن اپنا جو ہے میٹنگز جو ہے ملتی ہے نا, بیسکلی بہت سے لوگوں کو تو ملتی ہی نہیں کیونکہ بہت لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے, ڈیلے ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں جو بھی آپوننٹ سائڈ ہوتی ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مل چکی ہے. اب ہمیں ملتی ہے میٹنگ 15 دن میں صرف 2 گھنٹے کے لیے, وہ بھی کورٹ کے پریمیسز میں, اور وہ بھی اوپن گراؤنڈ میں. اب کورٹ بیسکلی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر قسم کے جرائم پیشہ افراد لائے جاتے ہیں بیریوں کے اندر, اور کمفرٹ نہیں ہے باہر نا. ہاں بچوں کے لیے بھی کمفرٹ نہیں, ہمارے لیے بھی نہیں ہے. تو ایسے انوائرمنٹ میں بچہ ہم سے کیا جو ہے ہم اس کو ٹائم, کیا اس کو کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں یا کیا میموریبل ٹائم دے سکتے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ جو گارڈین ایکٹ 1890 ہے, یہ پہلی بات تو یہ قانون بہت پرانا ہے. اب چلیں ٹھیک ہے, لیکن کیا آج ماڈرن دور ہے, 5th جنریشن جو ہے, وار کا ٹائم جو ہے چل رہا ہے معاملہ, تو ہمیں اس میں بہت ساری جو ہے ماڈرن دور کے حساب سے اس میں امینڈمنٹس کرنی چاہیے. تو یعنی آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں مل جاتا, یا آپ لوگ کیا اپنے ایکس پارٹنر سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ بھائی ویکینڈ پہ یا ان 2 دن میرے پاس ہوگا, باقی دن تم اپنے پاس رکھو؟ یہ ہو نہیں پاتا. اس لیے ظاہر سی بات ہے جب یہ سیپریشن ہو جاتی ہے نا تو کوئی اتنا اچھا کسی کے لیے سوچتا نہیں اپوننٹ سائڈ کے لیے. تو اچھا, اور میں یہ بھی بتا دوں معذرت کے ساتھ کہ یہ جو بچے نہ ملوانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں بیسکلی آپ اپنا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے پزیزو ہیں بچے کے لیے, یا وہ ہوں گے, دونوں ماں باپ ہوتے ہیں, لیکن جس کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے, میں نے یوزلی یہی دیکھا ہے کہ وہ بدلہ نکالتا ہے, دوسرے کو کہتا ہے منہ بھی نہیں دیکھنے دیں گے بچے کا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اولاد دونوں کی ہے, آپ کو کوئی کتنا بھی برا لگے. جی بات پہلے کمپلیٹ کر لیجیے. 1890 میں جو ہے نا سیکشنز یہ ہیں کہ جیسے ہی آپ کا کیس فائل ہوتا ہے نا تو فوراً جو ہے نا میٹنگ مل جائے باپ کو, یا جو بھی سائڈ ہو, مدر سائڈ ہو اس کو یا باپ کو.
अच्छा, दूसरा ये है कि मेन पॉइंट है इसमें वेलफेयर देखी जाए कि बच्चे का जो वेलफेयर किसके साथ है, सही। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से अमूमन यही देखा गया है कि 95% जो है, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे जो भी प्रूफ हो जाए, बच्चा माँ के पास ही जाता है। चले, उसमें भी इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ऐसी बहुत सी माएँ भी आती हैं जब कस्टडी बाप के पास होती है, तो वो भी बेचारी आके वहाँ परेशान होती हैं और होती हैं, तो ये बेहतर नहीं है। तो हमारा मेनली हमारी डिमांड ये है, हमें जो है ना घर पे मुलाकात दी जाए, ताकि हम जो है अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, फ्रीडम के साथ स्पेंड कर सकें, उनको घुमाने फिराने ले जाएं, उनके साथ एक्टिविटी करें। अब वहाँ पे तो इतने बाउंड होते हैं जैसे कोई हम कैदी हैं। अच्छा, और बच्चा भी बहुत डरा सहमा होता है। ये यूजुअली छोटी उम्र में अगर माँ बाप की सेपरेशन हो गई है तो बाय द टाइम वो 1-2 साल का होता है तो कभी कभी तो वालिद को पहचानता भी नहीं है। मैंने ये बड़ी दुख की बात है, और ये बदला आप पूरा ले रहे होते हैं। जी, एक साहब थे, उनको 3 साल बाद जो है वो मुलाकात जो है वो हुई, तो वो कहता है मैं अंकल के पास नहीं जाऊंगा। उस बाप पे क्या गुजरेगी जब जो इनका बच्चा इनको कहता है मैं अंकल के पास नहीं जाऊंगा। इतना मतलब क्या कहते हैं, स्लो प्रोसेस है, इतनी डिले टैक्टिक्स यूज होती है, कितना टाइम निकल जाता है कि बच्चा बाप को भूल जाता है। और बस यही है कि अपना मैं जो है गुजारिश करूंगा कि बाप भी बाप है, क्योंकि हम जितनी भी मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए करते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, लास्ट बात है ये, फिर हम क्लोज कर रहे हैं। जी, एक बात ये ऐड करना चाहूँगा, मेंटेनेंस का मामला। मेंटेनेंस तो बाप पे लागू होता है, वो पूरा खर्चा देता है, ठीक है। इन केस अगर नहीं दे पाता तो फौरन जो है वो कहते हैं कि इसको जेल कराई जाए। और माँ जब बच्चों को नहीं मिलवाती है ऑर्डर के बाद भी, तो माँ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये कुछ सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हमने उजागर किए, और कोर्ट तो जो भी फैसला करती है, जो कुछ भी है, लेकिन बहैसियत इंसान हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें बिल्कुल सही पता होता है अपने अंदर कि हमने किसके साथ गलत किया है। तो जो दूसरा पेरेंट है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उसके साथ ये जुल्म ना करें, क्योंकि जुल्म अल्लाह को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि आप लोग बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, किसी से किसी की कस्टडी छीनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी औलाद से मिलना चाहते हैं। और बाप का साया बहुत ही ज़रूरी है औलाद के लिए, चाहे आपको बाप पसंद हो ना हो हस्बैंड की सूरत में, लेकिन एक वालिद का बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ख़वातीन के कुछ ऐसे अमराज हैं जो बात करते हुए या जो डिस्कशन उस तरह नहीं होती, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।